اس عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جس کی یہ مستحق. Many people ask me why to embrace Islam. That's why Islam. ایک جا رہتے نہیں عاشق یہ بدنام، کہیں دن کہیں رات کہیں صبح کہیں شام کہیں. Type of dawah. How many is type of dawah? انہوں نے کہا کہ عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو فاطمہ بھی خطاب کی بیٹی ہے. اسلام جنت میں لے جانے کا واحد راستہ ہے. اسلام دوزخ سے بچانے کا واحد راستہ ہے. اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے کا واحد راستہ ہے. بلال کہتے ہیں جب میں نے چشمے تصور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لے کے آیا تو میں نے کہا کہ محمد کا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. علی آج کے بعد نہ صرف یہ زرا بلکہ زرا کے اندر جو غلام ہے یہ دونوں آپ کے ہوئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. God is great. There is no God but Allah سبحانہ و تعالیٰ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسنجر of God. اور اسلام اس کے حوالے سے کہتے ہیں لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت نے کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیار. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ کہ کبھی ہمارے آبا و اجداد کا کردار یہ ہو. ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں. معزز حاضرین اکرام، اکثر اسکول کالج یونیورسٹیوں میں اور اسلامک انسٹیٹیوٹ میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن میرے لیے آج یہاں پر نہ صرف آنا باعث حیرت تھا بلکہ باعث مسرت بھی. یعنی میں نے آج تک اپنی زندگی میں 100 سے زائد یونیورسٹی اور کالجز کو وزٹ کیا ہوگا اور بار بار کیا ہے، لیکن مجھے 100% اپنی بہنوں بیٹیوں کو 100% حجاب میں نے کہیں نہیں دیکھا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سعادت کی بات ہے اور حشر والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میں یہاں یہ کہہ سکوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گجرانوالہ کی سرزمین جس نے ہمیں نہ صرف پہلوان دیے نہ صرف سند دی بلکہ علماء کرام دیے، وہاں پہ ایسی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی عطا فرمائی کہ جب وہ بن ٹھن کے پوری دنیا میں اپنی جو ہے وہ تشہیر کر سکتی تھی، اپنی مشہوری کر سکتی تھی، اس وقت تیرے حکم پہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی سیرت اختیار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو کالے لباس میں مبعوث کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے اور آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں یہ ان کی تربیت ہے، آپ کے والدین کی دعائیں ہیں اور آپ کی اپنی اس میں کاوش کوشش جو ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسٹیٹیوٹس کے لیے آپ کو ایک رول ماڈل بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جس طرح کہ نعمان بھائی نے بتایا بھی کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اسلام قبول کرنے کی وجوہات کیا تھی؟ Many people ask me why embrace Islam. اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی دنیا میں 4,500 مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن آپ نے عیسائیت کو چھوڑ کے صرف اسلام کو کیوں قبول کیا؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اسلام میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اس لیے قبول کیا کہ اسلام تصور توحید پیش کرتا ہے کہ جو 4,000 مذاہب میں نہیں ہوتا. اسلام کہتا ہے کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، جس نے 9 مہینے تکلیف جیل کے تجھے دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے ہیں، وہ باپ جس نے محنت مشقت کر کے تیری کمزور جان میں اپنی جوانی کا دم بھر دیا، تجھے اس نے جوان کر دیا اور خود وہ بوڑھا ہو گیا. تو اسلام اس کے حوالے سے کہتے ہیں فلا تکن لہما اف، خبردار اس ماں اور اس باپ کے حوالے سے
اگر ایک جملہ بھی اف کا کہا. اسلام اس لیے قبول کیا. many people ask me why embrace Islam. That's why Islam, کہ اسلام نے اس عورت کو جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ جس کو تم زندہ درگور کر دیتے ہو اس لیے کہ یہ تمہارے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی کو رحمت کا ذریعہ بنا دیا ہے. اگر یہ بیٹی ہے تو دوزخ کو تمہارے اندر آڑ بنا دی گئی ہے. اگر یہ بیوی ہے تو تمہارے ایمان کو تکمیل کا ذریعہ بنا دی گئی ہے. اگر یہ ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی ہے. اگر یہ بچے کی پیدائش کے دوران مر گئی تو قدم سیدھے جنت میں، اور اگر بچ گئی تو جنت سیدھی قدموں میں. اس عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جس کی یہ مستحق. لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اسلام؟ میں کہتا ہوں کہ اسلام this is the complete court of law. اس لیے اسلام قبول کر. جب اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کہا کہ بس الحمدللہ اب تو آخرت اچھی ہو جائے گی اور اب سکون سے زندگی بسر ہوگی. قرآن پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلا کہ یہ دشت الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. تو یہ ابھی تو زندگی کا آغاز ہوا ہے. ابھی تو ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے سینے میں اتار دیا ہے. ان لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے جو کم و بیش 4 ارب کے لگ بھگ. ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے بیکوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام کہ جو آپ کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے پہنچائیے ان لوگوں کی طرف. تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا اور وہ پیغام پہنچانے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا هل بلغت؟ قالوا نعم فليبلغ الشاهد والغائب. تو فرمایا کہ کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا حق ادا کر دیا. فرمایا کہ آپ پھر یہ پیغام پہنچاؤ ان لوگوں تک جو یہاں پر موجود نہیں ہے. اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے. کوئی ہند میں ملے گا، کوئی سندھ میں ملے گا، کوئی شام میں ملے گا، کوئی ایران میں ملے گا، کوئی افریقہ میں ملے گا، کوئی امریکہ میں ملے گا، کوئی چین میں ملے گا، کوئی سین میں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد مکتبہ عشق کے انداز نوالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا. پتہ چل گیا کہ what is the Islam, what is the beauty of Islam, what is the importance of Islam. اگر پتہ چل گیا اب پھر زندگی میں چین نہیں ہے. ایک جا رہتے نہیں عاشق یہ بدنام، کہیں دن کہیں رات کہیں صبح ہو کہیں شام کہیں. قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں دیتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محروم ہیں یہ اس رحمت کے سائے تلے آ جائے. میں جانتا ہوں this is not easy job, that's very difficult job. مجھے پتا ہے بعض اوقات اپنے بچوں سے 2-3 ہفتے ان کی شکل دیکھنی میسر نہیں آتی. وہ بیویاں جو میرے پیچھے میرے لیے ہاتھ اٹھا کے اپنا دامن پھیلا کے اللہ سے دعا کر رہی ہوتی ہیں کہ اللہ عبد الوارث کی حفاظت فرمائیے گا، ان کی شکل دیکھنی نصیب نہیں ہوتی. The work of the da'wah wa tabligh, that is not easy job. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کہاں کہیں کسی کی باتیں سننی پڑتی ہے، کسی سے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اسفار میں کھانا میسر نہیں ہوتا، کبھی گاڑی خراب ہو جاتی ہے. That's very difficult job. جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں آج تک 2300 لوگوں کو مسلمان کر چکا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید عبد الوارث کو بہت اس کے پاس کوئی گیجٹ ہوگا، یہ فون پہ کسی سے بات کرتا ہوگا، ٹائپنگ کرتا ہوگا، لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوگا، ایسی روم. ایسا نہیں ہے. ان میں ایک ایک سٹوری دل دہلا دینے والی سٹوری ہے کہ کب کیسے کیوں کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو اس کے بعد کون سی ایسی تنگی تکالیف پریشانی مجبوریاں ہیں کہ جس میں ہم ایک دم سے گر جاتے ہیں. بٹ دیر از نو پرابلم. علماء کرام سے آپ پوچھتے ہیں کہ ٹائپ آف دعویٰ،
how many type of दावत कितने किस्म की है? तो उलमा इकराम कहते हैं कि 2 किस्म की। आप उनसे पूछेंगे इन 2 किस्म में कौन कौन सी है, तो एक है दावत आमा और एक है दावत खासा। दावत खासा के हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में एक ऐसी जमात जरूर होनी चाहिए कि लोगों को खैर की तरफ बुलाती रहे। व अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ये दावत आम कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और अपने सीरत और किरदार के हवाले से वो एक सच्चा पक्का अच्छा मुसलमान। और दावत आम आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। दावत खास, दिस इज स्पेशलाइजेशन इन दावा, और ये खास लोगों के लिए है जिनके साथ डिबेट्स होनी है, जिनके साथ मुकालमा होना है, जिनके साथ मुनाजरा होना है, जिनके साथ मुजादला होना है, ये उन लोगों के लिए। लेकिन आज आपके हुजूर जो मैंने गोशगुजार करनी है चंद एक चीजें, वो दावत आम जो मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, हम सब कर सकते हैं। और वो दावत इतनी आसान है कि आप हैरान हो जाएंगे। बिकॉज इस्लाम इटसेल्फ इज अ दावत। इस्लाम बजाते खुद एक दावत है। वो कैसे? हमें पता चलता है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला या उमर बिन खत्ताब या फिर अबू जहल के हवाले से अल्लाह इस्लाम की मदद फरमाइए, नुसरत फरमाइए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दुआ उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में जब कबूल फरमाई, तो मामला ये हुआ कि वही उमर कि जो मुसलमानों के ऊपर सुबह शाम जो है वो सख्तियां डाया करते थे, आज उनके दिल में ख्याल आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज तो काम तमाम करेंगे, जा रहे हैं। नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले, कहा उमर वेयर आर यू गोइंग? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लोगों को रास्ते से हटा रहे हैं, बस आज मोहम्मद मेरी तलवार से नहीं बच सकते। कहा कि मोहम्मद का मामला बाद में देख लेना, आज सबसे पहले अपने बहनोई और अपनी बहन की खबर लो, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। घर गए, बाहर से कुरान मजीद की आवाज आई, गालिबन हब्बाब बिन आरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान पढ़ा रहे थे। दरवाजा खोला, कहा कि फातिमा क्या पढ़ रही थी? कहा नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं। कहा कि फातिमा जस्ट टेल क्या था? कहा कि नहीं बताऊंगा। इधर सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्से से देखा और मार कुटाई का दौर शुरू हो गया। जब मार कुटाई शुरू हो गई, फातिमा बीच में ही, उनको भी एक लगी, उनका खून निकलना शुरू हुआ। अब जब उन्होंने भी अपना खून देखा तो कहा कि उमर अगर तुम खत्ताब के बेटे हो तो फातिमा भी खत्ताब की बेटी है। हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, हम कुरान पढ़ रहे थे, कुछ सफहात थे, जाओ तुमसे जो बन पाती है कर लो, हम इस्लाम से पीछे हटने वाले नहीं था। व्हाट इज दिस? This is the power of तौहीद, this is the power of अकीदा, this is the power of faith। उन्होंने कहा कि उमर अगर तुम खत्ताब के बेटे हो तो फातिमा भी खत्ताब की बेटी है, जाओ जो बन पाता है कर लो, हम इस्लाम से नहीं हटने वाले। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि इतनी ताकत, कुव्वत, इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत, हाउ इज पॉसिबल? ये तौहीद, एक अल्लाह के लिए मर जाना, एक अल्लाह के लिए मिट जाना, एक अल्लाह के लिए अपना माँ बाप सब कुछ कुर्बान कर देना, दिस इज द पावर ऑफ तौहीद। जब ये सीने में अकीदा है तो ये अकीदा हमारे कुर्बो जवाब से जाहिर होता है। और जब ये लोगों को पता चलता है कि मैं अपने अल्लाह पर अपना जान माल, अपनी आल औलाद भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, फिर से दावा, ये अपनी जात में खुद एक दावत है। और यही चीज थी जिसने उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। कहा कि अच्छा मुझे दिखाओ तो सही क्या पढ़ रही थी? तो जब दिखाया तो वो था कि सब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हर चीज जमीन व आसमान में जो है अल्लाह का जिक्र कर रही है। बस वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह, हम्द व सना के जुमले, अल्फाज, कलिमात दिल में पैवस्त हो गए और गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आपने फरमाया उमर किस नीयत से? कहा कि
दामने रहमत में पनाह लेने के लिए आया हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिस द इजी दावा कि जब सीने में तौहीद की मोहब्बत होगी, अकीदा तौहीद होगा, एक अल्लाह का यकीन होगा, एक अल्लाह के लिए मर मिटने का जज्बा होगा, तो फिर आपका सीरत और किरदार बजाते खुद दावत होगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस्लाम कबूल कर लो। ये कुरान itself is a दावा। डॉक्टर कैरन अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और उनको एक टारगेट दिया जाता है, और वो टारगेट ये था कि आपने कुरान मजीद में हिस्टोरिकल, ग्रामेटिकली, साइंटिफिक और लैंग्विस्टिक एरर जो है उसको फाइंड आउट करना है, और उसकी एक लिस्ट बनानी है कि देखो मुसलमानों, तुम्हारे कुरान में ग्रामर की गलतियां हैं, साइंटिफिक गलतियां हैं, हिस्टोरिकल गलतियां हैं, और इसमें लैंग्विस्टिक एरर्स हैं, ये देखो तुम जो कुरान। और डॉक्टर कैरन मिलर ने सर, जामी साहब, डॉक्टर कैरन मिलर ने 6 महीने कुरान मजीद को पढ़ा, उसके बाद उसने अपना नाम डॉक्टर अब्दुल अहद रख लिया। हमें लोगों को, इफ यू वांट टू गो इजी फील्ड ऑफ द दावा, आपको लोगों को कहने की जरूरत नहीं है कि मियां इस्लाम कबूल कर लो। आपका हिजाब, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि यूरोप में कितनी खवातीन ने सिर्फ आप बच्चियों के हिजाब से मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया है। एक हमारे उस्ताद बताते हैं कि एक बार उनके उस्ताद यूरोप की सड़कों पे अपना आका, अपना इस्लाम वाला लिबास, अपनी दाढ़ी, अपनी टोपी के साथ जा रहे थे, तो एक गाड़ी वाला रुका, उसने कहा कि मैं आप जैसा बन सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट, दैट्स वेरी इजी। उन्होंने कहा कि हाउ? क्या से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इकबाल कहते हैं कि हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। और फिर इकबाल कहते हैं कि बज़ाहिर तो ये कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। और बच्चे, जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, जब किसी से गुफ्तार पेश करते हैं, किरदार पेश करते हैं, तो दरअसल वो इस्लाम की दावत पेश कर रहे होते हैं। कुल्लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, कुरान बजाते हैं खुद एक दावत। और जब एक मुसलमान यूरोप की सड़कों के ऊपर अपनी निगाहों की हिफाजत करते हुए चलता है, तो लोग पूछते हैं कि आप किसके फॉलोवर्स हैं? ये तालीम आपको कहां से मुयस्सर आई? ये किसका हुक्म है? इस्लामिक सेंटर में एक बच्चा गया और बच्चे ने कहा कि आई वांट टू एम्ब्रेस इस्लाम। तो इस्लामिक सेंटर के जो स्कॉलर थे उन्होंने कहा कि हाउ आर यू ऑल? 12 साल। 12 साल की उम्र में इस्लाम, अम्मी अब्बू मुसलमान? उन्होंने कहा नहीं। कि फिर क्यों इस्लाम? उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी ने कहा, उनका वेयर आर योर मदर? उन्होंने कहा बाहर खड़ी। उन्होंने कहा बुलाओ। जब उनको बुलाया तो कहा कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया? कहा नहीं। कहा कि फिर आप बच्चे को क्यों इस्लाम कबूल करवाना चाह रहे हैं? अल्लाह अकबर। कहा कि दरअसल मामला ये है कि हमारे पड़ोसी हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो जब आते हैं तो वो अपनी मां के सामने अदब से झुक जाते हैं, वो उनका हाथ पकड़ते हैं, उसको चूमते हैं, उसको माथे पे लगाते हैं, उसका हाथ पकड़ के अपने सर पे लेते हैं और खूब दुआएं लेते हैं। और मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा भी, अगर ये मुसलमानों का किरदार है, तो मेरा बच्चा भी इस्लाम कबूल करके वैसे ही मेरे साथ मुआमला पेश करे जैसे मुसलमान बच्चे करते हैं। Many people ask me why embrace Islam? That's why Islam के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से इस्लाम ने जिंदगी गुजारने के आदाब सिखाए हैं। जब पता चल गया कि इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन, इस्लाम जन्नत में ले जाने का वाहिद रास्ता है, इस्लाम दोज़ख से बचाने का वाहिद रास्ता है, इस्लाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह तक पहुंचाने का वाहिद रास्ता है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी का वाहिद रास्ता इस्लाम। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इस्लाम तो कबूल करके रह गए, पीछे मुड़ के देखा तो ना फियांसी थी, ना अम्मी अब्बू थे, ना बहन भाई थे, ना रिश्तेदार थे, ना दोस्त थे। लेकिन जब आगे देखा
تو امت مسلمہ کی بہترین بیٹیاں تھیں، بہترین بہنیں تھیں، بہترین مائیں تھیں، امت مسلمہ کے بہترین اساتذہ کرام تھے، امت مسلمہ کے بہترین والد بطور دست شفقت سر پہ ہاتھ رکھنے والے میری ایسی بہنیں اللہ نے امت سے عطا فرمائی کہ جو رات کو جولیاں اٹھا کے عبد الوارث کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا معاملہ تھا تو بلال سے پوچھا گیا کہ تم نے لات، منات، عزا، نائلہ یا اوس اور دیگر بتوں کی عبادت جب کرتے تھے تو all is well، لیکن جیسے ہی تم نے آہد پکارنا شروع کیا تو بچوں کو چھوڑ دیا گیا، پتھر مارتے ہیں، گرم ریت پر لٹاتے ہیں، گرم پتھر سینے کے اوپر رکھتے ہیں، چار کی رسی گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ بلال what is this؟ تو بلال نے کہا کہ دیکھو اگر تم بازار میں جب برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو برتن کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو؟ کہا کہ بالکل دیکھتے ہیں کہ کچا ہے یا پکا ہے۔ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بلال کو ٹھوک بجا کے دیکھ رہے ہیں کہ بلال کچا ہے یا پکا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے، اور وہ سیرت کا جب میں مطالعہ کر رہا تھا اس کا نام ہی بلال ہے۔ تو جب میں سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ بلال وہ کون سی ایسی وجہ تھی کہ جس کے سبب سے بلال نے اسلام قبول کیا۔ بس پہلی بار مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے مکہ میں کسی نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی نے ایک اللہ کی دعوت پیش کی ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے کیا، کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرے، نبی ہونے کا دعویٰ کرے، بلال ابن غلام دیٹ فائن۔ لیکن بلال کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دور سے ہی مجھے دیکھ کے چہرے پہ ایک میٹھی خوشبودار تبسم فرمایا کرتے تھے، بلال کہتے ہیں جب میں نے چشمے تصور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لے کے آیا تو میں نے کہا کہ محمد کا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم never lie۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کون سی دعوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسکرا کے دوسروں کو ملنا، دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، دوسروں کے لیے دل میں ہمدردی اور خیر خواہی رکھنا، یہ دعوت ہے۔ آپ جانتے ہیں ثمامہ بن اوصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں نے ان کو پکڑا، جب رسول اللہ کے قتل کی نیت سے آئے، ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کیا کہا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دشمن پکڑا گیا ہے، اس کو کوڑے مارو، اس کو کس کے باندھنا تاکہ احساس ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل کا کیا انجام ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ثمامہ کو پانی پلاؤ۔ ثمامہ نے کہا کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہوا تو میرے قوم قبیلے کے لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا ثمامہ کو کھانا کھلاؤ۔ پھر دوسرے دن ثمامہ پھر طرفے پھر پھڑ کے کہا کہ ثمامہ کو دودھ پلاؤ، پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور جب 3 دن ہوئے تو کہا کہ ثمامہ کو جانے دو۔ What is this یار، یہ کون سی اینمی ہے اور یہ کون سی مخالفت اور یہ کون سی دشمنی ہے؟ جس ستون کے ساتھ باندھ رکھا ہے، کھانا کھلایا، دودھ پلایا، پانی پلایا، آپ کہتے ہیں کہ ثمامہ کو جانے دو۔ اس وقت ثمامہ کہتے ہیں کہ میرے قدم تو گھر کی طرف اٹھ رہے تھے لیکن میرا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تو پتہ چلا کہ لوگوں کو معاف کرنا بھی itself is a دعویٰ، لوگوں کو نظر انداز کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کی تاریخ، کیا میری کوئی بہن بیٹی بتا سکتی ہے، میرا کوئی بھائی بتا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یکمشت سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے، حضور قلب کے ساتھ اس کو یاد رکھیے گا، سب سے بڑی تعداد فتح مکہ کے موقع پر تھی۔ کیوں؟ اب سوال ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا ہے تو ایک قتل بھی نہیں ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو ایک مکان مسمار نہیں کیا گیا۔ جب رسول اللہ مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو کسی ایک شخص کو ذلیل اور رسوا نہیں کیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام کے کان میں ایک آواز پڑی کہ آج تو قیمہ اور بوٹی کا دن، الیوم لحم العما، کہ آج تو خون بہانے کا دن ہے، قیمہ بوٹی کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، الیوم رحم الرحمہ،
آج تو رحم کرنے کا دن ہے. تو پتہ چلا کہ رحم itself is a دعویٰ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ آج میں بھی تم کو ویسے ہی معاف کرتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا, جاؤ آج معافی عام ہے. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے, جو اپنا پردہ گرا لے, جو فلاں گھر میں, جو خانہ کعبہ میں, جو بیت اللہ میں آ جائے, وہ سب کو معافی عام ہے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 7,500 لوگوں نے یک مشت اسلام قبول کیا تھا, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی سب سے بڑی اسلام قبول کرنے کی تعداد تھی. یہ وہی دور نہیں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے, چند لوگ ایمان لے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کنکریوں نے اسلام کو کلمہ پڑھا, چند لوگ ایمان لے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے کا, کھانا کھلانے کا معجزہ کیا, چند لوگ ایمان لے کے آئے. فرشتوں کو میدان جنگ میں اترتے ہوئے دیکھا, چند لوگ ایمان لے کے آئے. لیکن پتہ چلا کہ کسی کو معاف کرنا, درگزر کرنا, اس کے ساتھ اعتراض اور قربانی کا معاملہ کرنا, یہ اس سے کہیں بڑا معجزہ ہے. 7,500 لوگ. پتہ چلا کہ انصاف itself is a دعویٰ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص یہودی نظر آتا ہے, اس کے پاس ایک زرہ ہے, اور کہا کہ یہ زرہ تو میری ہے. کہا کہ امیر المومنین آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ زرہ ہیں گے؟ اگر آپ کو معاملہ کرنا ہی ہے تو قاضی کے پاس چلیے. قاضی کے پاس گئے اور قاضی سے کہا کہ یہ زرہ میری ہے جو یہودی کے پاس ہے, یہ کسی وقت میں گم ہو گئی تھی یا چوری ہو گئی تھی. کہا کہ آپ کے پاس ثبوت, حسن حسین ثبوت کے طور پر لائے گئے. کہا کہ امیر المومنین ہیں, مسلمانوں کے معاملات, ریاست, سیاست دیکھتے ہیں, لیکن اس بات سے کیسے آپ ناآشنا ہیں کہ اولاد بطور گواہ باپ کے لیے پیش نہیں ہو سکتی. کہا کہ قاضی اس کے سوا تو میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. کہا کہ آپ جا سکتے ہیں. جب باہر آئے تو یہودی نے کہا کہ آپ مسلمانوں کا انصاف ایسا ہے کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود بیٹے ہیں حسن حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر کھیلے ہیں, آپ کے اوپر گھوڑ سواری کی ہے, اس کی گواہی بھی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے. ورنہ ہے کتنا خوبصورت نظام عدل ہے. علی آج کے بعد نہ صرف یہ زرہ بلکہ زرہ کے اندر جو غلام ہے, یہ دونوں آپ کے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Many people ask me why embrace Islam? That's why Islam man. پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ عدل و انصاف کرنا بھی دعوت. صفوان جب مکہ فتح ہوا, یہ پہاڑیوں کی طرف چلا گیا. عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, کہا کہ تیرا ناز ہو, رسول اللہ تو بڑی شفقت محبت کرنے والے ہیں, where are you going? کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ محمد مجھے قتل کروا دے. کہا نہیں کروائیں گے, آؤ. کہا کہ امان دلاؤ گے؟ کہا دلاؤں گا. کہا کوئی چیز لے کے آؤ. آپ کا امامہ شریف لے کے گئے اور کہا کہ یہ دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا کہ عمیر نے مجھے امان دی ہے آپ کی طرف سے. تو کہا کہ نیچے اتر آؤ. کہا کہ 2 ماہ کی امان جب تک آپ یقین نہیں دلائیں گے. کہا 2 ماہ کی چھوڑو, 4 ماہ کی امان لو. 4 ماہ میں اسلام کے بارے میں غور و فکر کر لینا جتنا کرنا ہو. جنگ حنین ہوا, جنگ حنین کے لیے کچھ سامان لیا. سامان صفوان نے پوچھا کہ زبردستی لے رہے ہیں یا عاریتاً؟ فرمایا عاریتاً. اور جب جنگ حنین میں اللہ نے فتح نصیب فرمائی تو جرانہ کی پہاڑی مال غنیمت مسلمانوں کو اتنا اکٹھا ہوا کہ جرانہ کی پوری پہاڑی بھر گئی. اور صفوان ان کو ٹکی کی لگا کر دیکھی جا رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ صفوان یہ مال پسند ہے؟ کہا کہ محمد یہ کس کو پسند نہیں ہوا؟ کہا صفوان جاؤ, یہ پوری جرانہ کی بری ہوئی ریور سے پہاڑی تمہاری ہوئی. صفوان کی زبان سے دوسرا جملہ نکلا تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. You know why? صفوان کے اپنے الفاظ ہیں کہ اتنی بڑی سخاوت کسی نبی کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا. میں گواہی دیتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کہ اللہ وحدہ و یکتا ہے, وہ اکیلا ہے, وہ تنہا ہے, اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اٹس سیلف دعویٰ, بذات خود یہ ایک دعوت ہے. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ
اور تم ہی سو گئے داستان کہتے ہیں. اسلام کو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, اسلام کو لوگ جاننا چاہتے ہیں, اسلام کو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں, اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, but there is no any guidance. کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے, کوئی انگلی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے, کوئی توحید سمجھانے والا نہیں ہے, خاتم النبیین کا عقیدہ بتانے والا نہیں ہے. There is lot of people they want to embrace Islam. لیکن کبھی سوچا کہ ہم اپنے دکان, مکان, خاندان اور کاروبار کے چکر میں ہم کتنے غیر مسلموں کو نظر انداز کر چکے کہ جو اسلام قبول کرنا چاہتے تھے, لیکن we have no time. اگر اپنے سیرت و کردار میں اپنے گریبان میں جان کے دیکھتے ہیں تو اقبال کا پیغام یاد آ جاتا ہے. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا, تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کو تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دن ہوتا ہے سپارہ, کہ کبھی ہمارے آبا و اجداد کا کردار یہ ہوا. میرے بچوں, ہم اگر ایک اچھے سچے پکے با کردار با گفتار مسلمان بن جائیں تو سچی بات ہے ہمیں ایک اچھے دائی بن سکتے ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا, لوگ محض آذان سن کے مسلمان ہو رہے ہیں. آپ قرآن کی انٹلیکچولیٹی کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے. قرآن جس لیول پہ جا کے بات کرتا ہے وہ تو شکوک و شبہات کے اوپر ایک ایسا تشدد چڑھاتا ہے کہ اس کے بعد شائبہ بھی نہیں رہتا. لوگ آزان, اللہ اکبر, God is great, there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا messenger of God. آؤ کامیابی کی طرف. The most frequently asking question on the Google, what is the کامیابی, what is the success. گوگل پہ سب سے زیادہ frequently پوچھے جانے والا سوال ہے کامیابی کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, you want to know what is the کامیابی, you want to know what is the success, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور یہ ہے کامیابی. اشہد ان لا الہ الا اللہ, this is the کامیابی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کامیابی اور کامرانی نہیں, معیارات ہے کامیابی اور کامرانی ہے. بیٹا جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی, میری بیٹیوں میری بہنوں, جس دن یہ بات سمجھ آ گئی میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے اساتذہ کرام, کہ what is the success, اور اسلام اس کے حوالے سے کہتے ہیں لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, انزائٹی ڈپریشن ٹینشن کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم ہی کامیاب ہوگے. بس میری بیٹی اللہ کے ساتھ وفا کا عہد و پیمان, بس میرے بیٹے اللہ کے ساتھ عہد و وفا کا پیمان کر, اللہ کے لیے مر مٹنے کا عہد کر لے, اللہ کے لیے جینے کا عہد کر لے, اللہ کے لیے مرنے کا عہد کر لے. اور میرے بچے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی بنا کے تجھے انسانیت کے لیے ایک معیار بنا دے. اور دیکھ کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ وفا کی, آج آسمان پہ چمکتے ستاروں کی مانند ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں, ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. کیا یہ کوئی سپر مین لوگ تھے؟ یہ بھی میرے اور آپ کی طرح انسان, لیکن انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے حضور جنتوں کے عز فروخت کر دیا تھا. بس اتنی سی بات ہے. آخری سمرقند عتیبہ رحمت اللہ علیہ, ایک عتیبہ صحابی بھی تھے لیکن یہ بعد کے زمانے کے سپاہی سالار. انہوں نے سمرقند کے اوپر جو ہے وہ رات کی تاریکی میں حملہ کیا, غالب آ گئے, سارے معاملات نظام سنبھال لیا. وہاں کا جو لارڈ پادری تھا اس کو پتا تھا کہ مسلمان ایسے حملہ نہیں کر سکتے, اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے ایلچی کو امیر المومنین کی طرف بھیجا, اور جب امیر المومنین کی طرف بھیجا اور ان کو تلاش کرتے کرتے وہ عمر بن عبدالعزیز کے شہر میں پہنچے تو کہا کہ تمہارا بادشاہ کہاں پہ؟ انہوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی تو ہوگا. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین. کہا کدھر ملیں گے؟ کہا دائیں جا کے بائیں ہو, آگے ان کا گھر ہے, اور ایک شخص اس کی بیوی اس کو گارا پکڑاتی ہے اور وہ چھت لیپ رہے ہیں. کہا کہ ویئر از امیر المومنین؟ کہا کہ کیا کام؟ کہا کہ یہ مسلمانوں نے سمرقند کے اوپر رات کی تاریکی میں بن بتائے حملہ کیا ہے اور آج وہ آپ پہ قابض ہے. میں لارڈ پادری کی طرف سے آیا ہوں
اور انہوں نے رکے کے پیچھے قاضی کے نام ایک پیغام لکھا. جب وہ واپس گئے تو یقین نہیں تھا کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا, لیکن پتہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت کی لپائی کر رہے تھے, اور وہیں گندے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ رکے کی عقب میں لکھا کہ قاضی وقت جو سمرقند کا ہے فوراً فیصلہ کر کے مجھے مطلع کرے. اور جب گئے تو عتیبہ کو بلایا قاضی نے, اور ساتھ میں لارڈ پادری کو بلایا, کہا کہ عتیبہ تم نے ان کو حملہ کرنے سے پہلے مطلع کیا تھا کہ اسلام قبول کر لو؟ کہا نہیں. کہا یہ بڑے سخت لوگ ہیں. کہا کہ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب. کہا نہیں. کہا کہ آپ نے ان کو جزیہ چھوٹا بن کے رہے اور جزیہ دے اس کی پیشکش کی تھی؟ کہا نہیں. کہا آپ نے حملہ کرنے سے پہلے ان کو الرٹ کیا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے سمرقند کی سرحدوں کو خالی کر دو. اور خود بھی اٹھے, اپنی چادر اٹھائی, کاندھے پہ رکھی, اور اس قافلے کے ہم رکاب. ابھی شام کا سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ مسلمان سمرقند کی گلیوں سے, گھروں سے, بازاروں سے نکل رہے تھے اور سرحدوں کی طرف جا رہے تھے, اور غیر مسلموں کے گھروں سے رونے پیٹنے اور ماتم کی آوازیں آ رہی تھی کہ یا اللہ آج ہم دنیا کے بہترین لوگوں سے محروم کر دیے گئے. اے اللہ آج ہم بہترین پڑوسیوں سے, بہترین سہیلیوں سے, بہترین شاگردوں سے, بہترین اساتذہ سے محروم کر دیے گئے. آج سارے مسلمان ہماری سرحدوں سے نکل رہے ہیں, اور ابھی شام کا سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ اکثر و بیشتر سمرقند کا حصہ مسلمان ہو چکا تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میری بہنوں, میری بیٹیوں, میرے بھائیوں, ہمارے اسلاف بس رہے تھے یہی سلجوق بھی تورانی, اہل چین میں, ایران میں ساسانی بھی, اسی دنیا میں یہودی بھی تھے, نصرانی بھی, پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی, تجھ سے اگر ہم ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. کیا چیز ہے, ہم کون سے بھی لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ دکھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے, تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے, چیر کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہمارے اسلام کی داستان ہے, انہی کا خون آپ کی رگوں میں ہے میرے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں. اگر ایک غیر مسلموں کا بچہ عیسائیوں میں پیدا ہونے والا, باپ بیٹا روم قدس سے زندگی کا آغاز اور صبح و شام کا اختتام کرنے والا, اگر اس کے ذریعے 2300 لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں, تو آپ تو پھر سید گھرانوں سے ہیں, آپ تو پھر ہاشمی گھرانوں سے ہیں, آپ تو پھر علماء کرام کے گھرانوں سے ہیں. آپ کی تو گھروں سے کتنے اولیاء نکلے ہوں گے, آپ کے گھروں سے کتنی صالحات نکلی ہوں گی, آپ کے گھروں میں کتنے نیک اور صالح مرد نکلے ہوں گے. آپ کا تعلق تو ان سے ہے. یو کین ڈو, یو شوڈ ڈو, بیکاز یو کین ڈو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.